الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت سے کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ آج 21 جنوری ہے، 5 روز کے بعد 26 جنوری آنے والا ہے، جو ہندوستان کے آزادی کے اعتبار سے 75ویں یوم جمہوریہ ہم اور آپ منائیں گے۔ ہندوستان 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا اور 29 اگست 1947 کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 7 لوگوں پر ایک تشکیلی کمیٹی قائم کی گئی کہ ہندوستان میں اب تک انگریزوں کا سامراج رہا ہے، انگریزوں کا قانون رہا ہے، اب ہمارا ملک آزاد ہو گیا، اس لیے ہمارے لیے ایک سمویدھان، ایک قانون، ایک انوچھید ہونا چاہیے۔ اس لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک تشکیلی کمیٹی قائم کی گئی 29 اگست 1947 عیسوی کو۔ پھر انہوں نے تمام مذہب و ملت والے لوگوں سے مل کر انہوں نے قانون تیار کیا، ایک سمویدھان تیار کیا، جس کے بنانے میں تقریباً 2 ماہ 18 دن لگے، 2 سال 11 ماہ 18 دن لگے۔ پھر انہوں نے 24 نومبر 1949 کو قانون حکومت کے سپرد کیا گیا۔ پھر 24 نومبر 1949 کو وہ قانون جو ہے حکومت نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اور 24 جنوری 1950 کو ایک اجلاس بلایا گیا اور اس قانون پر سگنیچر اور دستخط کیے گئے کہ اب ہمارے ملک کے لیے قانون رہے گا۔ پھر 26 جنوری 1950 عیسوی کو جو ایک یوم جمہوریہ کا جلسہ منایا گیا بھارت کی سرزمین پر، یوم آزادی کے طور پر، جس کو یوم جمہوریہ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ قانون نافذ ہوا۔ اس کے اعتبار سے اب ہم آنے والے 26 جنوری کو 75ویں یوم جمہوریہ منائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس آزادی کی تاریخ میں ہمیں اس بات پر روشنی ڈالنی ہے کہ آج اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو سلیبس کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، وہ اصل تاریخ پر پردے ڈال کر لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں گے ملک بھارت ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پر، تو سینکڑوں مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور اس پر دلیل بھی ہمارے پاس یہ ہے کہ ملک ہمارے ہاتھوں سے گیا تھا، اس لیے سب سے پہلی فکر ہمیں ہوئی، کیونکہ جو چیز جس کی جاتی ہے اس کو فکر ہوتی ہے۔ کیونکہ انگریز کے آنے سے پہلے، انگریز کے سامراجوں سے پہلے یہاں پر مغلوں کی حکومت رہی 800 سال تک، تو اس کے بعد جو انگریز کا تسلط یہاں پر ہوا۔ لیکن آج تاریخ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے ہندوستان کی تاریخ پر رکھ کر مسلمانوں کی کیا قربانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ 14ویں اور 15ویں شتابدی صدی میں اگر آپ جائیں گے تو ہندوستان کی تاریخ کو اگر آپ پرکھیں گے، پلٹیں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ملک عطا فرمایا ہے، اس ملک کو دنیا سونے کی چڑیاں کہا کرتی تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت، انوارات، برکات اللہ نے اس ملک کے اندر دیا تھا۔ اور آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کر ہندوستان کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا کہ ہند سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے، یہ خواجہ اجمیری کی سرزمین ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی سرزمین ہے۔ میرے بھائیوں، اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انوارات عطا فرمائے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں
کہ 14ویں اور 15ویں شتابدی کے درمیان میں یورپ کے اندر دو ملک بڑی طاقتور تھی. ایک پرتگال تھا، دوسرا اسپین تھا. یہ اس وقت کا سپر پاور طاقت میں. لیکن پرتگال اور اسپین یہ دو ملک کے جو لوگ تھے، تو اسپین کا جو مافیا کنگ تھا، جو وہاں کا ڈان تھا، جو لوگوں کا مال لوٹا کرتا تھا، اس کا نام کولمبس تھا. اور جو پرتگال کا رہنے والا جو مافیا کنگ تھا، اس کا نام واسکو ڈی گاما تھا. یہ دونوں سمندروں کے اندر جہازوں کے مال لوٹا کرتے تھے، پھر آپس میں تقسیم کرتے تھے، لیکن آپس میں اختلاف ہو جاتا، لڑائیاں ہوتی دونوں ملکوں کا، اسپین کا اور پرتگال کا. تو جب لڑائیاں ہونے لگی کہ مال و دولت کس کے پاس زیادہ جائے، تو آپس میں یہ لوگ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے اس وقت یورپ کا جو وہاں کے جو مذہب تھا وہ عیسائی مذہب کرسچن کا تھا، انہوں نے اس کے پاس گئے کہ ہمارا فیصلہ کر دو. تو اس وقت کا جو پوپ ہوتا تھا، جو مذہب سطح میں جو رہنے والے لوگ تھے، وہ لوگ فیصلہ یہ کیے کہ دیکھو ہم تو عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری دنیا ہماری ہے، اس لیے پوری دنیا کی دولت ہماری ہے. تو ہم دنیا کو دو حصوں پر تقسیم کرتے ہیں، ایک پوربی علاقہ اور ایک پچھمی علاقہ. پوربی علاقہ کی ذمہ داری واسکو ڈی گاما کو دیا گیا، یعنی پرتگال والوں کو دیا گیا، اور پچھمی علاقہ کے لوٹنے کی ذمہ داری جو ہے اسپین والوں کو دیا گیا. اور اسپین کا جو مافیا کنگ تھا کولمبس، وہ سب سے پہلے پچھمی علاقے میں امریکہ کو لوٹنے کے لیے گیا، اور امریکہ میں بے شمار مال و دولت لوٹ کر جب 1492 کو وہ امریکہ سے مال و دولت لوٹ کر جب اسپین لے کر آیا، تو اسپین کے لوگوں کو پتا چلا کہ امریکہ میں اتنا مال و دولت ہے. تو اسپین سے تقریباً فوجوں کی کثیر تعداد امریکہ پہنچی، امریکہ پہ چڑھائی کی. آج جو امریکہ جو ہے ہیومن رائٹس کی جو ہمیں نصیحت کرتی ہے، اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ امریکہ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے خون پر کھڑی ہے. جب اسپین سے فوج نے کشی کی وہاں پر امریکہ میں، تو امریکہ کے 10 کروڑ ریگنڈینس جو وہاں کے مول باشندے تھے، ان کو ذبح کر دی امریکہ کے اندر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنا اڈا جما لیا. اگر آپ اب اندازہ لگائیں گے، ابھی امریکہ کے اندر امریکی لوگ بہت کم ہیں، جو ریگنڈینس ہے ان کی تعداد بہت کم ہے. عیسائی غالب ہے وہاں پر، اور دوسرے عیسائی آ کر وہاں پر قبضہ کر لیے. اس طریقے سے انہوں نے امریکہ پر قبضہ کر لیے. اسی طریقے سے 1498 کو پرتگال کا مافیا کنگ واسکو ڈی گاما بھارت کا رخ کیا پوربی علاقے کی طرف. جب وہ بھارت کی سرزمین پر آیا، سب سے پہلے کیرل کی سرزمین پر اترا. اترنے کے بعد وہاں کا جو راجا تھا، راجا جمہورین کیا نام تھا اس کے پاس آیا، اور اس کے پاس آ کر کہا میں آپ کے راج میں رہنا چاہتا ہوں، رہنے کے لیے جگہ دی جائے. ملک بھارت تو مہمان نوازی میں مشہور تھی، انہوں نے رہنے کے لیے جگہ دے دی. لیکن چند دنوں کے بعد انہوں نے پاؤں پسارتا گیا، یہاں تک کہ اس نے راجا جمہورین کو ہی قتل کر دیا. قتل کر کے خود وہاں کا راج سنبھال لیا، وہاں کا راجا خود بن گیا. اس کے بعد کیرل کی جتنی بندرگاہیں تھی جہاں سمندری جہازیں رکا کرتی تھی، سب پر یہ قبضہ کر لیا. اور جو ہندوستان کے بھارتی لوگ اپنے مال و دولت لے کر عرب دیشوں میں ویپار کے لیے جاتے تھے، ان جہازوں پر ٹیکس وصول کرنے کا کام یہ واسکو ڈی گاما کرتا تھا. یہاں تک کہ اس نے کثیر تعداد میں مال و دولت اکٹھا کیا. اگر کوئی نہیں دیتا تو ان کی جہازوں کو سمندروں میں ڈبو دیتا تھا. یہاں تک کہ پہلی مرتبہ اس نے ہندوستان سے 7 جہاز سونے کی اشرفیاں بھر کر، ہمارے ملک بھارت سے 7 جہاز سونے کی اشرفیاں بھر کر پرتگال لے کر گیا. پھر دوسری مرتبہ آیا 11 جہازیں یہاں سے سونے کی اشرفیاں لے کر گیا. پھر تیسری مرتبہ آیا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 21 جہاز سونے کے اشرفیاں یہاں سے لے کر گیا. اس کے بعد وہ واپس آ نہ سکا، قسمت ساتھ نہ دی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کے بعد جب پرتگالیوں کو پتا چلا کہ ہندوستان کے اندر اتنی مال و دولت ہے، تو پرتگالی لوگ پھر ہندوستان کے اندر آئے. ہندوستان کو 70 سے 80 سال تک لوٹتا رہا. اس کے بعد ان کے لوٹنے کے بعد فرانیسی آئے، فرانیسی لوگ آ کر اس ہندوستان کے مال و دولت کو لوٹا. اس کے بعد ہالینڈ کے لوگ آئے، انہوں نے ہندوستان کو لوٹا. اس کے بعد آخر میں انگریز کے چند افراد ہندوستان کو صرف لوٹنے کے لیے نہیں
بلکہ اس ملک کو غلام بنانے کے لیے اور اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو ہے نظارہ دکھا کر لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے چند لوگ جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر آئے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 6 یا 7 لوگ گجرات کی سرزمین سے بھارت کی سرزمین پر سن 1601 عیسوی کے اندر ہندوستان کے اندر انگریز کا ناپاک سایہ پڑا اور اس نے سب سے پہلے سورت کے اندر آ کر اپنا بڑھاوا ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت دکھلایا. ہم تجارت کی غرض سے آئے, ہماری یہ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی اور ہمارا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. نوابوں کا علاقہ تھا, لوگوں نے ان کو ساتھ دیا, یہاں تک کہ سب سے پہلی بلڈنگ اس نے انگریزوں نے ایک سورت کے اندر بنایا کوپر ویلا کے نام سے, ابھی بھی وہ بلڈنگ موجود ہے. اس کے بعد سب سے پہلے انگریزوں نے اگر کسی کا خون بھارت کی سرزمین پر بہایا تو مسلمانوں کا بہایا. سن 1612 عیسوی کے اندر بھارت کی سرزمین پر خون کی ندی کی پہلی تاریخ رقم ہوتی ہے اور سورت کا نواب جو مسلمان تھا, انگریز نے سب سے پہلے اس کا قتل کیا, وہ بندہ شہید ہو گیا بھارت کی سرزمین پر. اس کے بعد سن 1612 عیسوی سے لے کر انگریز اپنا چنگل پوری بھارت کی سرزمین پر پھیلاتا رہا, لیکن بھارت کی سرزمین پر کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس کو پتا چلے کہ انگریز کیوں آیا, اور لوگ غلام بنتے جا رہے تھے. کسی کے ذہن کے اندر تصور اور خیالات کے اندر بھی یہ باتیں نہ تھی کہ انگریز کا آنے کا مقصد بھارت کی سرزمین پر کیا ہے. اور تقریباً 150 سال تک پوری بھارت کی سرزمین پر ایک شعبے کے بعد دوسرے شعبے کو قبضہ کرتا گیا, اپنے انڈر میں لیتا گیا, یہاں تک کہ کثیر تعداد میں بڑھتے بڑھتے تقریباً سن 1750 عیسوی کا دور جب آیا, اگر سب سے پہلے کسی کے ذہن کے اندر بات آئی کہ انگریز کے ہندوستان میں آنے کا مقصد ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت نہیں ہے بلکہ ملک بھارت کو غلام بنانا ہے, وہ کوئی اور نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سراج الدولہ نواب کلکتے کا مسلمان تھا, جس کے ذہن کے اندر بات آئی کہ انگریز ہندوستان میں اس لیے نہیں آیا ہے کہ اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت کرے گا, ایسٹ انڈیا کمپنی کی بڑھاوا کرے گا, بلکہ اس کے ہندوستان کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کو غلام بنائے گا. تو سراج الدولہ نواب جو کلکتے کا مسلمان تھا, اس نے انگریز سے پنجہ آزمائی کے لیے تیار ہو گئے, جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. اور آپ نے ہسٹری کی کتاب میں پڑھا ہوگا پلاسی کا جنگ وجود میں آیا, لیکن پلاسی کے جنگ سے پہلے کیا منظر ہوا آپ ذرا غور کریں. سراج الدولہ نواب اس کے پاس بھارت تھی 18,000 فوج تھی, انگریز کے پاس کلکتے میں اس وقت صرف 300 فوج کی تعداد تھی. انگریز کا جو سپہ سالار کمانڈر تھا رابرٹ کلائیو, اس کو یہ اندازہ ہوا اگر میں ان سے مقابلہ کروں گا ٹیک نہیں پاؤں گا, کیونکہ 18,000 کی فوج ہماری 300 کی فوج ہے. اس نے برٹش گورنمنٹ کو خط لکھا بھارت سے کہ اور فوج بھیجو بھارت کی سرزمین پر, ہمارے درمیان میں سراج الدولہ آڑے آ چکا ہے, اس سے مقابلہ کرنا. برٹش گورنمنٹ نے لکھا کہ ہم اور مزید فوج نہیں بھیج سکتے. سارے خطوط ابھی بھی لندن کے اندر انڈیا ہاؤس لائبریری کے اندر موجود ہے. ہندوستان کے غلامی کے 20,000 دستاویزات لندن کے انڈیا ہاؤس لائبریری کے اندر بھی موجود ہے, ساری تاریخ موجود ہے. جب اس نے برٹش گورنمنٹ کو لکھا کہ اور فوج بھیجو, برٹش گورنمنٹ نے کہا میں اور فوج نہیں بھیج سکتا, ہمارے پاس فوج نہیں. تاریخ کہتی ہے کیوں؟ تو برٹش گورنمنٹ نے لکھا اس لیے کہ اس وقت اسپین کے اندر نیپولین بوناپارٹ جو ہے انگریزوں کو مار مار کر اسپین سے بھگا رہے تھے, تو اس نے ساری فوج اسپین میں لگا رکھی تھی سن 1757 کے دور میں, اس لیے اس نے کہا کہ اور ہم مزید فوج نہیں بھیج سکتے. تو ادھر رابرٹ کلائیو جو انگریز کا سپہ سالار کلکتے کے اندر موجود تھا, 300 کی تعداد فوج کی اس کی تھی, اس نے اپنے 2 جاسوس کو سراج الدولہ نواب کے پاس بھیجا ان کی فوجوں میں کہ تلاش کرو کوئی ضمیر فروش مل جائے, کوئی لالچی انسان مل جائے جو اپنے ملک کا سودا کر لے. جب گئے ڈھونڈے تو سراج الدولہ کا سپہ سالار جو فوج کا تھا میر جعفر, اس کو مل گیا. اور یہ میر جعفر جو ہے سراج الدولہ کا وزیر جو سپہ سالار تھا, فوج کا کمانڈر تھا, فوج اس کے اندر میں تھی, اور وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا کہ میں کلکتے کا کب نواب بن جاؤں. لالچی انسان جس کی لالچ بڑی ہوتی ہے وہ حرام کاری کے لیے مبتلا ہو جاتا ہے. آج بھی دیکھ لیں
آج ہمارے صفوں میں بھی بہت مل جائیں گے. جب لالچی بڑھتی ہے تو انسان کہیں پر جو ہے گھاٹے نقصان کچھ نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا کہ میرا نفع کس طریقے پر ہو جائے. بس میر جعفر اس کے لیے تیار ہو گیا. یہاں تک کہ جب سن 1757 کو جب پلاسی کا جنگ وجود میں آیا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے جنگ 40 منٹ سے زیادہ نہیں لڑی گئی. 40 منٹ کے اندر میر جعفر نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ اپنے ہتھیار ڈال دو اور سلنڈر کر جاؤ، اور 18,000 کی فوج کی تعداد 300 انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دی. یہ ہمارے صفوں میں غداروں کی وجہ سے، ورنہ کبھی بھی انگریز ملک پر اپنے پاؤں بڑھا نہ سکتا. اور آج بھی ایسے لوگ ہمارے صفوں میں موجود ہیں جو ہماری مخبری کرتے ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں. ایسے غدار ہیں میرے بھائیوں مسلمانوں کے صفوں میں بھی، جو میر جعفر کی نسل سے، ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والا. خیر 40 منٹ کے اندر بھارتی فوج، حالانکہ اس وقت اسپین کے اندر اور دیگر علاقوں میں انگریزوں کو یہ تصور تھا کہ بھارتی ایک فوج انگریزوں کے 10 فوجوں پر غالب آ سکتی ہے، اتنی طاقت رکھتی ہے. اس کے باوجود 40 منٹ سے زیادہ جنگ، پلاسی کا جنگ سن 1757 میں نہیں لڑی گئی اور سارے کے سارے لوگ سرنڈر ہو گئے. یہاں تک کہ انگریزوں نے 18,000 فوجیوں کو بندی بنایا. 4 ولیم ابھی بھی کلکتہ کے اندر موجود ہے، اس کے اندر بند کر دیے. 10 دن بھوکے پیاسے رکھے بھارتی فوجوں کو، اور 10 دن کے بعد سب کو گولی مار کر جو ہے شہید کر دیا گیا وہاں پر 4 ولیم کے اندر. اس کے بعد سراج الدولہ جو نواب تھا، جو سپہ سالار تھا، وہ مرشد آباد جو اس وقت کی بنگال کی راجدھانی تھی اس علاقوں کے اندر تھا، اور پورے ہندوستان کی راجدھانی کلکتہ تھی اس وقت، اور بنگال کی راجدھانی مرشد آباد تھی. مرشد آباد کے اندر سراج الدولہ نواب کو شہید کر دیا گیا. بندہ شہید ہو گیا لیکن انگریزوں کے ساتھ جو مصالحت نہ کی. یہ مسلمانوں کی تعریف. انہوں نے اپنی قربانیاں دی، سارے مال و دولت لٹا دیے، لیکن انگریز کے سامنے گھٹنے نہ ٹکے، اپنے خاندان کو قربان کر دیا. اس کے بعد انگریز ایک صوبے کے بعد دوسرے صوبے پر قبضہ کرتا گیا، یہاں تک کہ آخر میں آپ نے سنا ہوگا سن 1799 عیسوی کو سرنگا پٹن کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس کے درمیان آئے. فوج نے جب دیکھا کہ ہمارے درمیان جو ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آ گئے ہیں، اور اللہ نے ان کو ایسی طاقت، قوت، ایسی فراست ایمانی اور اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمایا تھا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ایسی اللہ نے طاقتیں دی تھی، لیکن اپنے صفوں میں غداروں کی وجہ سے انہیں دھوکہ کھا گئے، اپنے صف اپنوں کی وجہ سے نقصان ہوا. اب تاریخ کی ہسٹری اٹھا ابھی میں بتاؤں گا کہاں پر ہمیں اپنوں سے غداریاں ہوئی ہیں. جب وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا سرنگا پٹن کے اندر، اپنوں نے دھوکہ دیا میر صادق کی شکل میں، دوسرے لوگوں کی شکل میں. یہاں تک کہ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی رکاوٹ تھے انگریز کے لیے، آپ اس جملے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انگریز جب سن 1799 عیسوی کے اندر سرنگا پٹن میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے خون میں لتھڑی لاشوں پر چڑھ کر یہ کہا تھا آج سے بھارت ہمارا، ہندوستان ہمارا. اب کس سے اندازہ لگائیں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی رکاوٹ تھے اس کے لیے. لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو ہے انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن ان سے مصالحت نہ کی، سمرتھن نہ کی، الائنس نہ کی، جان کی قربانیاں دے دی. مسلمانوں کی تاریخ. اس کے بعد اب تاریخ کے اندازے اور آپ کو پلٹیں گے. انگریز بڑھتا گیا یہاں تک کہ سن 1800 عیسوی کے اندر دلی پر قابض ہوا، اور اس دلی پر جو بادشاہ حکومت تھی، شاہ عالم بادشاہ کی حکومت تھی، مسلمانوں کا علاقہ تھا. یہاں تک کہ جب انگریز غالب آ گیا، دلی پر قابض ہو گیا اور شاہ عالم بادشاہ کو اپنے انڈر میں لے لیا، اور دلی کے لال قلعے پر سن 1803 عیسوی کو انگریزی پرچم لہرایا. اور اس وقت 3 جملے اس نے لال قلعے کے فصیل سے کہے تھے. وہ جملے یہ تھے: خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکومت چلے گی ایسٹ انڈیا کمپنی کی. جب اس نے یہ جملہ کہا اس دور میں جبکہ انگریزوں کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کرنے والی کوئی مائی کا لال پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر یہ بات کہی تھی کہ لوگوں یاد رکھو، جب انگریزوں نے بات کہہ دی ہے کہ خلق خدا کی ہے،
ملک بادشاہ سلامت کا ہے اور حکومت چلے گی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، تو یاد رکھو آج سے ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے. اس کو آزاد کرنے کے لیے ہر بھارتی مسلمان پر جہاد فرض ہے. یہ پہلا اعلان تھا ہندوستان کی آزادی کی. اس وقت تو بعض لوگوں کو شعور بھی نہ تھا، بعض لوگ نے ماؤں کے پیٹوں میں وجود بھی نہ پائے تھے. آج جس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل فخر ہے، لیکن اس وقت اپنے ماؤں کے پیٹوں میں وجود بھی نہ پائے تھے. یہ سن 1803 کی بات کر رہا ہوں، جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلا تحریک آزادی کا نعرہ لگایا تھا، جہاد آزادی کا نعرہ لگایا تھا، اور ان کی آواز جو اس وقت دلی کے لال قلعوں کے اندر گونجی تھی، دلی کے شاہراہوں پر گونجی تھی. اس وقت وہ لوگ جن کو آج ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے اسے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. سن 1803 کی بات ہے. آج جن کو ہیرو بنا کر لکشمی بائی جھانسی کی رانی 1828 ہے، رویندر ناتھ ٹائیگر 1861 میں، سوامی وویکانندا 1863، اسی طریقے سے کوئی 1875، 1884، 1889، 1904، 1907، اس میں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں. اور ہمارے آبا و اجداد نے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سن 1803 عیسوی کے اندر تحریک آزادی کی تحریک چلائی تھی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا گیا، دلی سے نکال دیا گیا، ان کی زمینیں قرض کر لی گئی. آج جس طرح یوگی آدتیہ ناتھ یو پی کے علاقوں میں کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا، ان کی دکانیں قرض کر لی جاتی ہیں، ان کی دکانوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں. یہ انگریز کی پالیسی ہے کہ انگریز کی حکومت میں بھی جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نعرہ دیا تھا کہ آج سے ہندوستان کی آزادی کے لیے جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، سن 1803 عیسوی کے اندر ان کی زمینیں ضبط کر لی گئی، ان کو زہر دے دیا گیا، جس کی وجہ سے آنکھ کی بینائی چلی گئی، دلی سے شہر بدر کر دیا گیا. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کوئی معمولی انسان نہیں تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون ہے؟ ہندوستان کے اندر جتنے بھی علماء ہیں، ہاں کسی مسلک کے ہو، جس مسلک کے بھی ہو، ان کا شجرہ حدیث کا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بغیر اوپر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ عرب سے حدیث کا درس انہوں نے لے کر بھارت کی سرزمین پر آئے اور انہوں نے ہندوستان میں حدیث کا درس شروع کیا تھا. اس میں سارے علماء کا، جتنے بھی علماء گزرے ہیں یا قیامت تک آئیں گے، سارے علماء کا شجرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں عربی سے کیا تھا، عربی سے فارسی زبان میں کیا. اس وقت اردو زبان کے کوئی نہیں، فارسی کا دور تھا، تو سب سے پہلا ترجمہ فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کرنے والی جو ذات تھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے نعرے علم بلند کیا ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے لیے، لیکن انگریزوں نے ان کو دلی سے نکال دیے. یہاں تک کہ دلی میں یہ عالم تھا کہ ان کو جب نکال دیا گیا لیکن پھر بھی وہ خاموش نہ بیٹھے، اپنے شاگردوں کو تیار کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 1824 کو دائی اجل کو لبیک کہہ دیے، دنیا سے رخصت ہو گئے، الوداع کہہ دیے. لیکن اپنی وفات سے پہلے اپنے 2 شاگردوں کو، ایسے مضبوط شاگردوں کو پیدا کیا جس نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک لے کر چلے. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب عوام تو چھوڑو، غیر تو چھوڑو، مسلمانوں میں بھی عوام لوگ بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے تحریک میں شریک نہیں ہوئے تھے، صرف علماء کی جماعت تھی، صرف علماء کی جماعت تھی. سن 1803 عیسوی کی بات کر رہا ہوں. اور سن 1824 کے اندر جب حضرت کی وفات ہوئی، 2 شاگرد ان کے خاندان میں سے، ایک سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ان کے خاندان کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. یہ 2 ایسے سپوت تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت اور قوت دی، فراست ایمانی دی، قرآن و حدیث کا سر چشمہ اپنے سینوں میں لیے ہوئے تھے، اور ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے، راتوں کو ان کے ساتھ ذکر اور ورد کیا کرتے تھے. سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی وفات کے بعد سن 1826 کو یہ اس جنگ آزادی کے علم کو اٹھائے اور اپنے ساتھ 6000 فوج کو ساتھ لیے، اور ایسی مقدس جماعت، یہ 6000 کی فوج ایسی مقدس جماعت تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بعد ایسی جماعت دنیا میں پیدا ہی نہیں، ایسی مقدس جماعت.
راتوں کو مسلح پہ دین کو گھوڑوں کے پیٹوں پر بیٹھا کرتے تھے جہاد کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے، راتوں کو ذکر ورد دعا اور دن کو گھوڑوں پر سوار ہوتے۔ سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ نے جب یہ علم اپنایا اپنے 6000 کی فوج کو لے کر، اب مرکز کس کو بنایا جائے، اپنا ٹھکانہ کس کو بنایا جائے، چاروں طرف انگریز کا تسلط، خبر ملے گی گولی مار دی جائے گی، تو سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت متحدہ بھارت، اکھنڈ بھارت جو پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان سر مل کر ایک اکھنڈ بھارت تھا، اس اکھنڈ بھارت کا صوبہ سرحد کو اپنا مرکز بنایا۔ یہ صوبہ سرحد کو حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرکز کیوں بنایا؟ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ صوبہ سرحد سے جو ملکیں ملا کرتی تھی سب اسلامی کنٹری تھی، ایک طرف افغانستان تھا، ایک طرف ایران تھا، ایک طرف عراق تھا، اس وجہ سے انہوں نے صوبہ سرحد کو اپنا مرکز بنایا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر سامان اور فوج کی کمی آئے گی تو ان اسلامی کنٹری سے، ملکوں سے ہمیں مدد ملے گی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ صوبہ سرحد کے لوگ اتنے وفادار تھے، اگر کسی کو اپنا مہمان بنا لیتے، اپنا گردن کٹا لیتے، مہمان کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ اس وجہ سے سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مرکز، ٹھکانہ، مسکن صوبہ سرحد کو بنایا۔ 6000 کی فوج کو لے کر اب وہاں سے دلی کی طرف روانہ ہونے لگے اور وہاں سے بیٹھ کر پورے ملک میں لیڈ کرنے لگے علماء کے ذریعے سے کہ کس طرح ہم دلی پر قابض ہو جائے اور انگریزوں کو بھگا دیں۔ لیکن جب انگریزوں کو اس کی خبر ملی، اس نے کیا کیا کہ جو پنجاب کا علاقہ ہے، پنجاب کے علاقوں میں جو ہے سکھوں کی حکومتیں تھی، سکھوں کا بادشاہ راجہ رنجیت سنگھ تھا، انگریز نے اس کو اپنے انڈر میں لیا اور اس کو لالچ دلا کر کہا کہ تم سید احمد شہید رائے بریلوی کا راستہ روک دو۔ تو راجہ رنجیت سنگھ نے سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ روکا۔ جب سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر ملی تو حضرت نے خط لکھا راجہ رنجیت سنگھ کو، دیکھو انگریز تمہارا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، اگر تم ان کا ساتھ دیے تو یاد رکھو سب سے پہلے جہاد میں ہم تم سے کریں گے۔ آج لوگ جہاد بدنام کر دیا نا، یہ جہاد ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام جہاد ہے۔ تو سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی جنگ راجہ رنجیت سنگھ سے ہوئی، 1 لاکھ کی فوج شاہ صاحب کے ساتھ تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ سے جب فوج سے مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پہلے وار میں ان کو فتح دے دیا، کامیاب ہو گئے۔ جب کامیاب ہو گئے راجہ رنجیت سنگھ سے حضرت، تو راجہ رنجیت سنگھ اور انگریز مل کر اب کیا کیا جائے، ان کو راستہ کیسے روکا جائے۔ تو ایک دوسرا چال چلا۔ دوسرا چال کیا تھا کہ انگریز نے اور راجہ رنجیت سنگھ نے مسلمانوں کے علاقوں میں آواز لگائی کہ سید احمد شہید رائے بریلوی وہابی ہے، ان کا ساتھ نہ دو۔ اور آپ یاد رکھیں سب سے پہلی کتاب 12 جلدوں میں انگریزوں نے وہابیوں پر لکھا اور مسلمانوں کے اندر ڈیوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے جو یہ پالیسی کھیلا، اور لوگ شاہ صاحب کے خلاف ہو گئے کہ شاہ صاحب وہابی ہے، ان کا ساتھ نہ دیا جائے۔ اور آپ اندازہ لگائے اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ جب جنگ ہوئی راجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے کے ساتھ، تو پشاور کے علاقے میں سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو فتح نصیب ہو گئی، ایک چھوٹے سے علاقے پر مسلمانی حکومت قائم کر دیے۔ لیکن جب شاہ صاحب کو پتا چل گیا کہ اب یہاں کے لوگ جو ہمارے خلاف ہیں، اور اتنے خلاف ہو گئے وہابی کی بنیاد پر کہ شاہ صاحب وہابی ہے، ان کا ساتھ نہ دو، سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 4000 فوجوں کو قتل کر دیا ایک رات میں۔ مسلمانوں نے وہابیوں کی بنیاد پر اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کی ذبح کر دیے صوبہ سرحد کے علاقوں پر۔ جب سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا اندیشہ ہوا اب کیا کیا جائے، اب فتح تو ہو گئی، اسلامی حکومت ایک علاقے پر قائم ہو گئی تھی ہندوستان کے اندر، تو سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سوچے اب چلو علاقے کو بدلا جائے، سینٹر بدل دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کی ہوا نہ لگے۔ تو سینٹر بدلنے کے لیے سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو تیار کیے، ان میں سے حضرت مولانا محمد قاسم پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اولاد حسین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ولایت علی، عنایت علی، ان 4-5 علماء کو بمبئی، کولکاتہ، یو پی اور مدراس 4 علاقوں میں بھیج دیے کہ وہاں سے تم افراد بھی تیار کرو، مجاہدین کو بھی تیار کرو اور یہاں ان علاقوں کے اندر بھیجو تاکہ ہم انگریزوں سے مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ علماء جڑے اور مدراس کے علاقوں میں، بمبئی کے علاقوں میں، کلکتے کی سرزمین پر، یو پی کے علاقوں میں
ان لوگوں نے، ان علماؤں نے محنتیں کی، یہاں تک کہ شاہ صاحب دلی کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ 1831 جو بالا کوٹ کا جنگ آپ نے تاریخ کے اندر پڑھا ہوگا، وہ بالا کوٹ کی پہاڑی پر جو جنگ ہوئی تھی پنجاب کے علاقوں کے اندر، سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب مقابلہ ہوا، اللہ یہاں تک کہ مقابلے سے پہلے مسلمانوں نے سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کھانے میں زہر ملا دیا، اور زہر کا اثر ایسا ہوا کہ شاہ صاحب ہاتھی پر سوار تھے، اور زہر کا اثر جب شروع ہونے لگا، شاہ صاحب تو بڑے اللہ والے تھے، دعائیں کی، اللہ نے زہر کا اثر ختم کر دیا۔ ہاتھی پر سوار ہو کر شاہ صاحب آگے بڑھ رہے تھے دلی کی طرف، بالا کوٹ کے پہاڑی پر راجہ رنجیت سنگھ جو ہے فوج لے کر اور انگریز فوج لے کر کھڑا تھا، وہاں مقابلے چل رہے تھے، اسی بالا کوٹ کے پہاڑی پر سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گردنیں کاٹ دی گئی، اور ہزاروں علماؤں کو بالا کوٹ کے پہاڑی پر شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ اچانک راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا فوج لے کر وہاں پر حاوی ہو گیا، اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیے بالا کوٹ کے پہاڑی پر، اور یہ جنگ، یہ تحریک سرد پڑ گئی سن 1831 عیسوی کے اندر، سن 1831 عیسوی کے اندر، جب سن 1831 عیسوی کے اندر جنگ سرد پڑ گئی، یہاں تک کہ علماء ڈرے نہیں، سہمے نہیں، چھپ کر اکائیوں کو جمع کرنے لگے، اور یہاں تک کہ تیسری جنگ آزادی کے لیے جب لوگوں کو تیار کیے، جس کے نتیجے میں 1857 کا، جس کو آپ غدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ جنگ جو ہے شاملی کے میدان کے اندر پیش آیا، جس کے اندر سب سے اگلی لین کے اندر، اس جنگ کے اندر مسلمان بھی شریک ہے، غیر قوم ہمارے ہندو بھائی بھی ہے، دلت بھی ہے، تمام لوگوں نے مل کر جنگ لڑی، لیکن سب سے جو سر فہرست تھے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ آگے بڑھ کر جو انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، لیکن سوئے قسمت ایسا ہوا کہ یہ جنگ بھی مسلمان ہار گئے، اور لوگ ہار گئے اور انگریز غالب آ گئے۔ لیکن سن 1857 کے بعد جو ملک کی صورت بدلی ہے، آپ اندازہ لگائیں گے کہ مورخ لکھتا ہے، تھامسن ایک مورخ، انگریز مورخ ہے، کہتا میں اپنے کیمپ میں تھا، جب میں کیمپ سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ انگریزوں کی جو لوگوں کی لاشوں کی جلنے کی بو آ رہی ہے، جب میں باہر نکلا 40 علماء کو بلا کر لایا جاتا، خنزیروں کے کھالوں میں بند کر کے، اور اوپر سے ندیوں کے اندر ڈال کر گولی داغ دی جاتی تھی، اور چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی۔ تقریباً 50,000 علماء کے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ 1857 کے غدر کی ناکامی کے بعد، جنگ کے بعد 50,000 علماء کو جو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا گیا، لیکن یہ علماء ڈرے نہیں، سہمے نہیں، گردنیں کٹا لی، لیکن انگریز کے ساتھ مصالحت نہیں کی، یہاں تک کہ سن 23 مئی 1866 عیسوی کو ہندوستان کے آزادی کی چوتھی تحریک کے لیے علماؤں نے مشورے کر کے اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کی بشارت کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد کی تاریخ انشاءاللہ آئندہ ہفتے، آئندہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے، نویدن ہے کہ آپ ضرور وقت مقررہ پر تشریف لائیں 12:50 پر، تاکہ آپ کو تاریخ پتہ چلے۔ آج تو نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سننے کی کوشش کرتے۔ میرے بھائیوں، جمعہ ایک ہمارا ایک میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے صحیح تحریک آپ تک پہنچے۔ آج اگر ہم گھروں میں، دکانوں میں ملوث رہے، دیکھیں کتنے لوگ، جب وقت شروع کرتا ہوں بیان 8 لوگ 10 لوگ ہوتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ میرے بھائی، آدھا گھنٹہ بھی ہم اپنے اسلام کی تاریخ کو، اپنے علماء کی تاریخ کو، قربانیوں کو جاننے کے لیے نہیں دے سکتے، حدیث کو جاننے کے لیے نہیں دے سکتے۔ آج ہم شکوہ کرتے مصیبتیں آ گئی، آفتیں آ گئی۔ میرے بھائی، آج دنیا کے لیے تو سارا وقت ہے، اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ کا دین اتنا یتیم ہو گیا کہ ہمارے پاس وقت نہیں، ٹائم نہیں۔ میرے بھائی، وقت پہ آؤ، آپ سے گزارش ہے، ادباً گزارش، 12:50 پہ آؤ، 12:25 تک خطبہ ہوگا، تاکہ آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ ہو۔ انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیوں رکھی گئی، اور ان سے کیسے علماء پیدا ہوئے، کس طرح ہندوستان میں علماء نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ تاریخ کی ایک لمبا باب مختصر اجمالاً آئندہ ہفتے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے تمام حضرات سے گزارش ہے وقت مقررہ پر تشریف لائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت سے فارغ ہیں سنت پڑھتے ہیں۔